بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسلامک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ ناظرین و سامعین کرام، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے پیارے جانثار صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل بیان کیے تھے۔ یہ صحابی رسول تمام انبیاء کرام کے بعد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق میں یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو آج کی جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان و مرتبہ ہے وہ کیا ہے۔ تو میں زیادہ تمہید نہیں باندھتا، میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں ایک دو حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حدیث بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قریش کی چند عورتیں بھی موجود تھیں، اور یہ عورتیں کچھ سوال و جواب کر رہی تھیں۔ تو اس محفل کے اندر کچھ شور پیدا ہوا، کیونکہ جب بھی کوئی عورتیں کسی محفل کے اندر بیٹھتی ہیں تو یہ عمومی بات ہے، کوئی شور پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے آئے، اور جیسے ہی تشریف لے آئے تو وہ عورتیں پردے کے اندر چلی گئی، ان عورتوں نے پردہ کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی وہاں تشریف لائے اور ان عورتوں سے لڑنے لگے، اور ان کو کہنے لگے کہ کیا تمہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محفل کا ادب ہے، کیا وہ تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس کا ادب نہیں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محفل ہوتی ہے اس میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے، اس میں کس طرح گفتگو کی جاتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو چھوڑو، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارا کیا شان ہے، تمہارا کیا مرتبہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا یہ شان ہے، تمہاری یہ مرتبہ ہے کہ تم جس رستے سے گزرتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی حجر اسود کو چومتے تو آپ فرماتے کہ تو جنت کے پتھروں میں سے لایا گیا ایک پتھر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام حجر اسود کو چومتے، آپ کی بڑی عقیدت تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کو چومتے تو آپ فرماتے، میں یہ جانتا ہوں کہ تجھے بہت سارے انبیاء کرام نے چوما ہے، تو جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، تو قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تجھے تاجدار ختم نبوت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے چوما ہے، اور عمر تجھے اس لیے چومتا ہے۔ حجر اسود سے مخاطب ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں عمر تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے چوما ہے۔ اگر تجھے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نہ چومتے تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک منافق آئے، ان کی آپس میں کچھ لڑائی ہو گئی، کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ تو وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ میں تمہارے مسلمانوں کے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو جو دوسرا منافق تھا تو مسلمان لیکن منافق تھا، اس نے کہا
کہ جو تمہارے یہودیوں کے جو کوئی بڑا سردار ہے یا کوئی قبیلے کا جو بڑا ہے ہم اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تمہارے نبی صادق و امین ہیں۔ کافر بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین ہیں۔ تو وہ یہودی جب اس نے منافق کو کہا تو وہ منافق مان گیا، اور دونوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے اپنا مدعا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو جو منافق تھا، کیونکہ منافق تھا، وہ فیصلہ سن کر باہر آ گئے اور اس یہودی سے کہنے لگا کہ کیا گزرتے ہوئے کہ کیا ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کا دوبارہ فیصلہ نہ کروا لیں؟ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ کروا لیتے ہیں۔ تو وہ یہودی اور منافق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس یہودی نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہارے نبی ہیں انہوں نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، اور اس منافق نے مجھے کہا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم یہی رکو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے گھر سے ایک تلوار لے کر آئے، اور اس تلوار سے جو منافق تھا، مسلمان تھا، اس کی گردن اتار دی۔ اس جو منافق مسلمان تھا اس کی گردن اتار دی۔ اس نے کہا جو میرے رسول اللہ کا حکم نہیں مانتا اس کا انجام یہی ہے، اس کا عمر یہی فیصلہ کرے گا۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت ہے وہ میں نے اس کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر اظہار آپ سے کیا۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جو بھی